بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے جنازے اور ایک تاجر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ وہ جنازہ جنات کے بچے کا تھا، لیکن دوستو یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتی تھی۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کرنی تھی، اور شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایماندار تھا، اور وہ سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجوریں دی اور کہا کہ ابا جی، جب آپ کو بھوک لگے تو یہ کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا جہاں جا کر تاجر تجارت کرنی تھی۔ سارا سامان بھیج دیا اور وہاں جا کر دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہوا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی اس تاجر کے ساتھ بھی ہوا۔ تاجر جس راستے سے واپس آ رہا تھا اس راستے میں بہت زیادہ خطرہ تھا، لہٰذا تاجر ایک شہر سے دوسرے شہر کو چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستان کا تھا اور لمبا راستہ تھا، اس لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نثار نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم کچھ دیر یہاں رکیں گے۔ ریگستان میں شام ڈلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا، اور ٹہلتا وہ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس تاجر نے ٹوکری سے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ تاجر کھجوریں کھاتا جا رہا تھا، اس کی گٹھلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر ماری، یعنی کنویں میں پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ کنویں کا تمام پانی سرخ یعنی لال رنگ کا ہو چکا تھا، لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور اس نے سوچا کہ شاید یہ سب شام ڈلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلوں والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف اپنی ہی دنیا میں گھومتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر اس ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نثار نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا، اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ ہے ہی نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے تکبیر کہی۔ تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ اے آدم ذات کی کھجور کی وجہ سے، اس کی گٹھلی لگنے کی وجہ سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تاجر کو ایسے لگا جیسے اس کی پیروں کے تلے زمین نکل گئی۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس کھڑے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، اب تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کی کھجور کی گٹھلی کی لگنے سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جن غصے میں تاجر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے آدم ذات، تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اور اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ مجھے خون کے بدلے خون چاہیے۔ اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، اے جن، یہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے۔ کنویں میں تو صرف پانی ہی تھا، مجھ کو وہاں پر تیرا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، اے انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے؟ اب تم مجھے کسی بھی طرح سے صرف بدلہ چاہیے۔ دوستو، وہ جن کسی بھی طرح سے نہیں مانا۔ آخر کار تاجر نے اپنے بیٹے کے بجائے اپنی جان کا سودا کر لیا اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔
جن جب اس کو مارنے لگا تب تذیر نے اس سے کہا کہ اے جن، میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں ان لوگوں کی امانتیں دے کر واپس اپنی بیٹی کی شادی کر آؤں گا۔ یہ سن کر جن کو بہت غصہ آ گیا۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے مار دو، میری جان لے لو، لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا، تب میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا اے آدم ذات، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، 40ویں دن شام کے وقت تو اس کنویں پر آ جانا، یہاں پر تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تذیر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا کہ جن نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ تذیر نے بدحواسی کے عالم میں جب واپس قافلے میں پہنچا تو قافلے والے کہنے لگے کہ جناب، آپ کہاں پر چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آوازیں دی لیکن آپ اکیلے کسی طرف چلتے جا رہے تھے۔ تو یہ سن کر تذیر خاموش رہا۔ اگلے دن تذیر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ تذیر اپنے گھر پہنچا تو اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تذیر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے گلے لگ کر تذیر بہت رویا۔ تذیر کے اس رویے پر اس کے سبھی گھر والے بے حد پریشان تھے اور سوچ رہے تھے اس سے پہلے بھی یہ تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن اس بار تو ہم سب سے ان کا ملنا ایسا ہی ہے جیسا ہم سب سے اب بچھڑنے والے ہیں۔ اگلے دن تذیر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صوفی بزرگ صاحب بیٹھے تھے اور اللہ کا نام لے رہے تھے۔ وہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ تذیر نے ان کے قریب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگ گیا اور درویش نے کہا بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اسے اپنے دل سے نکال دے، یا جس خوف سے تو ڈرا ہوا ہے یہ جیتے جی تجھے مار دے گا۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ، موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت تو ایک دن اس کو آنی ہی ہے۔ تمام مخلوقات کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ دیکھ اپنے آس پاس کی قبروں کو، دیکھ تجھے یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مت رو، اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر۔ درویش کی بات سن کر تذیر اٹھا اور کہنے لگا کہ بابا جی، میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت اور بقا ایمان لے۔ بس تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے پاس کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے۔ اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو جا کر اس کو معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کا اور اپنی بیوی بچوں کا، ان کی بھی خدمت کا فرض ادا کر، اور یاد رکھ موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنی بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا۔ راز کبھی بھی مت کسی سے چھپانا، ورنہ قبر میں ایک دن تو خود ہی چھپ جائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی ضرور کر دینا۔ اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے، بیمار، محتاج اور غریب ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اس میں پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے، دوسرا حق تیرے ضرورت مند عزیز اور رشتہ داروں کا ہے، تیسرا حق تیرے ان پڑوسیوں کا ہے جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں، چوتھا حق شہر کے یتیم بچوں، بیواں اور بے سہاروں بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد تعزیر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی شادی کر دی، درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تو درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے دل کا راز بتا دیا۔ اس نے انجانے میں غلطی سی کی تھی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی تھی۔ وہ پورا واقعہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کہرام مچ گیا اور سارے گھر والے تذیر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تذیر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنے پروردگار کی قسم کھائی تھی اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جانا چاہتا ہوں۔ 40ویں دن وہاں پہنچ گیا۔ تذیر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا۔ ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا اور یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا۔ اسے دیکھ کر تذیر کہنے لگا جن، میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا ہوں۔ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانت لٹا دی اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی اور اپنی آخرت کا سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تو تاجر نے کہا بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ انجانے میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن میں بروز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے اس جھوٹی قسم کھانے کا گناہ گار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اس اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اے آدم ذات، اب تو جا سکتا ہے، تیری بات سے میں خوش ہوں، میں اپنے بیٹے کا قتل اور میری دی ہوئی سزا تجھے بری کرتا ہوں۔ جا اپنے گھر والوں کو جا کر مل۔ اور دوستو، اس طرح جن نے تذیر کو معاف کر دیا اور تذیر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔
میرے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تو ہم ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔